دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنعوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد و آل محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وحقوق غاصبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم فمن عندہ علم الکتاب۔ صلوات سارے باواز بلند صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے میں کافی حضرات ہیں، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آخری حلالی تک نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، لعنت۔ مقدمہ جناب سیدہ میں گواہ بن کر صلوات پڑھ لیں۔ اللہ ہے اجازت گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ زیادہ طویل پڑھنا نہیں میرے بعد، میرے سے بہترین پڑھنے والے عزت مآب ذاکر اہل بیت تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے سورہ رات کی بالکل آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، 1 منٹ میں اس کا شان نزول بتانے لگا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ کہ جس وقت عرب کے کچھ بدتمیز لوگوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ توجہ کیجئے گا، یہیں سے میرے ساتھ مل جائیے گا، اور پھر میں نے یہیں سے دیکھنا ہے کہ کتنی دیر پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ جب عرب کے کچھ بدتمیز لوگوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو یاد رکھیے گا
بات نبی کو کی گئی تھی، جلال جلی کو آ گیا۔ بہت مہربانی، جس جملے پہ بولے ہیں یہ ہاتھ سلامت رہے، بہت مہربانی۔ بات نبی کو کی گئی، جلال جلی کو آ گیا۔ کیا کہا؟ اے میرے حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ ہیں ہی کافر، یہ ہیں ہی کافر۔ تو حضور اللہ نے قرآن میں اس آیت کو بھیج کر بتا دیا کہ اب جو بھی جہاں بھی جس بھی وقت میرے نبی محمد کو رسول نہیں مانے گا تو وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، وہ اس کی نظر میں بہت میرے کافر ہے۔ کہ میرے حبیب پریشان نہ ہو، یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ ہوں۔ نہیں، میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں، ہر بندے تک بات نہیں پہنچی۔ کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب تیری رسالت کا ایک گواہ میں۔ اچھا، اب اس لفظ ایک کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ کوئی باہر سے آئے اور بانی مجلس سے آ کے پوچھے کہ آج مجلس کون کون پڑھے گا؟ اگر شاہ صاحب کہنا کہ آج صرف محمد عباس عسکری پڑھیں گے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی۔ مجلس شروع ہوگی، محمد عباس عسکری آئیں گے، مجلس پڑھیں گے اور مجلس تمام۔ لیکن اگر یہی بانی مجلس کہے کہ آج ایک تو محمد عباس پڑھیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر دوسرا کون پڑھے گا؟ عزیزان محترم، اس لفظ ایک کا وزن کرنا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ ہوں۔ پتہ چل گیا، اس آیت نے بتایا کہ نبی کی رسالت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے۔ سلامت رہے بھائی، آپ سلامت رہے، یا آپ بھی ہیں سلامت۔ قرآن نے بتا دیا کہ لا شریک کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے۔ پہلا گواہ میں اللہ، دوسرا گواہ فمن عندہ علم الکتاب، دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ بہت مہربانی، الکتاب کا علم ہے۔ میں نے کہا مالک تیرا رسول کھڑا ہے دشمنوں کے نرغے میں، کافروں کے ہجوم میں، تو نے اپنا نام تو لے لیا مگر اپنے ساتھ جو دوسرا گواہ تھا اس کا نام نہیں لیا، تو نے اس کی نشانی لے لی۔ میں نے کہا مالک نشانی لینی ہی تھی تو ذرا کوئی تگڑی نشانی لیتا جس سے کافروں کو رعب آ جاتا، کافر ڈر جاتے، یہی کہہ دیتا اے میرے حبیب تیرا گواہ وہ ہے جو خیبر شکن ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو مرحب کا قاتل ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو عمر ابن عبدود کا قتل کرنے والا ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو وجہ اللہ ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو عین اللہ ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو ید اللہ ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو اذن اللہ ہے، تیرا گواہ وہ ہے جو لسان اللہ ہے۔ لیکن مالک تو نے کہا کہ تیرا گواہ وہ ہے جو الکتاب کا عالم ہے، تو عجب نہیں کہ آواز رب قدیر آئے کہ محمد عباس عسکری یاد رکھ، میں نے قرآن میں اس آیت کو رکھ کر قیامت تک کے جاہلوں کو پیغام دے دیا ہے کہ جب میں اللہ رسول کی رسالت کا گواہ کسی ان پڑھ کو نہیں بناتا تو جانشین محمد کسی جاہل کو کیسے بنا؟ سلامت رہے یہ ہاتھ، سلامت رہے۔ جی ہیں حضور، جی ہیں سید، آپ جی ہیں، بہت مہربان، یا آپ سلامت رہے، میں راضی ہوں، آپ جی ہیں، آپ کے ہاتھ سلامت رہے۔ جب میں کسی ان پڑھ کو رسالت کا گواہ نہیں بناتا، پہلا گواہ تو اللہ، دوسرا گواہ کون ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ اچھا، اب یہ کتاب کے علم کی طاقت کیا ہے یہ میں بتانے لگوں۔ اس کتاب کے علم کی طاقت کیا؟ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، ان کی پرندوں پہ حکومت تھی، جنات پہ حکومت تھی۔ ایک دن ان کے دربار میں ہدہد پرندہ آیا اور کہا کہ ملک سبا سے ملکہ بلقیس آ رہی۔ سلیمان نبی چونکہ نبی تھے اور نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھے، بادشاہت والے لہجے میں کہا کہ آج میرا دل ہے کہ میرے اس دربار میں کوئی بندہ ملکہ سبا سے پہلے اس کا تخت اس دربار میں لے آئے، ملکہ سبا سے پہلے اس کا تخت اس دربار میں لے آئے۔ اچھا، اب دربار میں سے ایک بندہ اٹھا، کہا سرکار مجھے اجازت دے۔ سلیمان نبی نے کہا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ کہا سرکار 2 دن میں لے کے آؤں۔ کہا بیٹھ جا، تجھے دیر ہے مجھے جلدی ہے، تجھے دیر ہے مجھے جلدی ہے۔ دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا سرکار مجھے حکم۔ کہا تو کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ کہا سرکار 1 دن میں لے کر آؤں گا۔ کہا تو بھی بیٹھ جا، تجھے دیر ہے مجھے جلدی ہے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، کہا سرکار آج شام سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت اس دربار میں لے آؤں گا۔ سلیمان نبی نے کہا تو بھی بیٹھ جا، تجھے دیر ہے مجھے جلدی ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جب تینوں بیٹھ گئے پھر چوتھا کھڑا ہوا۔ جب 3 بیٹھ گئے پھر چوتھا کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے چوتھا؟ آصف ابن برخیہ، سلیمان نبی کا وزیر۔ میں نے کہا اے آصف ابن برخیہ، جب کھڑا ہی آپ نے ہونا تھا، جب تخت ہی آپ نے لانا تھا، تو پھر یہ نبی سے منتیں کروانے کی کیا ضرورت تھی کہ سلیمان نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو تخت لائے گا، کون ہے جو تخت لائے گا؟ آپ چوتھے نمبر پہ جو کھڑے ہوئے تو پہلے ہی نمبر پہ کھڑے ہو جاتے، تو عجب نہیں کہ آصف ابن برخیہ کہے اے محمد عباس، اگر میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہو جاتا تو پھر یہ تینوں کہتے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اب پتہ چلا خیبر کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ خیبر تو پہلے دن ہی فتح ہو جانا تھا۔ یہ 39ویں دن کا میچ اس لیے کھلوایا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں موقع نہیں ملتا۔ آپ سلامت رہے، بہت مہربانی حیدر یا بس ختم کر رہا آپ جی یا بہت مہربانی، سلامت رہو جی ہاں، ایسے ہی ہے۔ اور کسی کو سنی پلاس تک کی ضرورت نہیں پڑی، اتنے بہادر۔ اچھا، اب آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے۔ سلیمان نبی نے کہا کتنی دیر میں تخت لے کر آؤ گے؟ کہ سرکار پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اہل علم بیٹھے ہیں، اہل معرفت بیٹھے۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ یہ میں نے پلک جھپکی، اتنی دیر میں تخت آ گیا۔ سوال کرو کہ آخر ایسی کون سی طاقت تھی کہ پلک جھپکتے ہی تخت دربار میں آ گئے؟ تو قرآن کہتا ہے چونکہ حضرت آصف ابن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، میں اپنے موضوع پہ ہوں۔ کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ چلو میرے پہ یقین نہیں آتا، اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھ لینا، اسے پوچھنا کہ کیا حضرت آصف ابن برخیہ تخت نہیں لائے تھے؟ وہ سب سے پہلے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگائے گا، کہے گا بھائی جب قرآن کہتا ہے کہ لے کر آئے تھے پھر تم کون ہوتے ہو؟ تو پھر جب وہ کہے گا نا کہ لے کر آئے تھے، پھر اس سے پوچھنا دلیل کیا ہے، کس بنیاد پہ تخت لے کر آئے تھے؟ تو اس کے پاس دوسرا کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ کہے گا اس لیے کہ ان کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ تو جب وہ مولوی یہ جواب دینا، پھر یہی قرآن اسی مولوی کے سر پہ رکھ کے کہنا مولوی قیامت یاد کر، قبر کی پہلی رات یاد رکھ اور فیصلہ کر، مر تو سب نے جانا ہے کہ جب آصف ابن برخیہ سلیمان نبی کا وزیر ہو کر جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکتے ہی
ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں لا سکتا ہے، تو جو علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ پلک چھپکتے ہی مدینہ سے خیبر آ جائے تب کیا موت بڑھ جاتی ہے؟ سلامت اللہ اکبر۔ تو گواہ دو ہوتے ہیں، بہت مہربان۔ ایک گواہ میں اللہ ہوں، دوسرا گواہ رسول، دوسرا وہ علی مولا۔ اب بتانے لگا ہوں علی کیسے گواہ ہے رسالت کے۔ ایک واقعہ اور اس کے بعد احمد تمام بس۔ ایک دن مدینہ میں رسول اللہ نے ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا، پیسے دیے اور اس سے اونٹ خریدنے کے لیے پیسے دیے۔ اب جیسے پیسے دیے نا، اب وہ بندہ مکر گیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ اب رسول بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اتنے میں ایک جلیل القدر صحابی آ گئے۔ ہاں جلیل القدر، بہت مہربانی، ایک جلیل القدر ہستی آ گئی، صحابی نہیں۔ وہ ہستی آئی، ان کا یا رسول اللہ آپ بحث کر رہے ہیں، آپ کی یہ شان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہ میں نے اس سے پیسے دیے ہیں اونٹ خریدنے کے لیے، اب یہ کہہ رہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے تو اب یہ اونٹ میرے حوالے نہیں کر رہا۔ رسول نے کہا بھئی تم فیصلہ کرا دو اس جلیل القدر ہستی سے۔ میں کہا یا رسول اللہ بھی فیصلہ کرا دیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ رسول سے کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی گواہ ہو؟ کہا فیصلہ تو ہم دونوں میں ہوا ہے، ہم اکیلے تھے، گواہ کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہے نہ کسی نے پیسے دیتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی شریعت کے پابند ہیں، آپ ہی نے کہا جب تک دو گواہ نہ ہوں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ایک اور بڑی جلیل القدر ہستی آ گئی رسول کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ بحث کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ماجرا ہے، رسول نے پیسے دیے ہیں، یہ اب مکر گیا، یہ اب اونٹ نہیں دے رہا۔ رسول نے کہا بھئی تم فیصلہ کرا دو، ان سے تو ہو نہیں رہا، تم کرا دو۔ اس نے کہا بھی کرا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی گواہ؟ پتہ چلا یہ گواہ مانگنے کی عادت بڑی پرانی ہے۔ سلامت رہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ یا کبھی باپ سے گواہ مانگتے ہیں تو کبھی بیٹی سے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی گواہ؟ کہا گواہ کوئی نہیں۔ ایک اور ہستی آئی، انہوں نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ گواہ کوئی۔ اچھا، اب جب یہ تینوں ہستیاں آ گئی نا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب رسول نے دیکھا سامنے سے علی کا نور آ رہا تھا، نور علی آ رہا تھا۔ جیسے ہی علی آئے کہا یا رسول اللہ آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہ یا علی فیصلہ کرا دو، آپ ہی فیصلہ کرا دو، میں نے اس سے اونٹ کے پیسے دیے ہیں، اب یہ مکر گیا ہے، یہ اونٹ نہیں دے رہا۔ کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے واقعی اسے پیسے دیے ہیں؟ رسول نے کہا ہاں میں نے اسے پیسے دیے ہیں۔ اب علی نے اس اونٹ والے سے پوچھا کیا رسول نے تجھے پیسے دیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں رسول نے پیسے نہیں دیے۔ اب علی نے تلوار نے عام سے نکالی اور اس اونٹ والے کا سر قلم کیا۔ تینوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ علی نے کیسا فیصلہ کیا؟ رسول کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں تھے۔ علی نے پلٹ کر کہا اور جس کے کہنے پہ بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے اس سے گواہ مانگ رہے۔ سلامت رہے اللہ، سلامت رہے یا بس سزادار لاکھ دریا ان کے بہ جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آئی ہوئی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے والد مرحوم ذاکر اہل بیت سید فخر عباس نقوی خدا درجات بلند کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ کون جانے کس طرح زینب گئی بازار میں،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون جانے کس طرح زینب گئی بازار میں، ہاتھ پابندے رسن تھے یوں لٹی بازار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ پابندے رسن تھے یوں لٹی بازار میں، دکھ پہ دکھ اتنے سہے، ام المصائب ہو گئی، جو نہ چلتی تھی کبھی گھر میں وہ چل پڑی بازار میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں، اگر کائنات میں کسی ہستی کو یہ حق حاصل ہے نا کہ میں حسین کا عزادار ہوں، سب سے بڑا عزادار ہوں، تو وہ آپ کا اور میرا چوتھا امام، خون رونے والا امام ہے۔ یا مولا سید سجاد ہیں، یا میری شام والی بی بی ہے، یا وہ بی بی ہے جس نے وارث کی لاش پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزاداروں، اتنا بڑا عزادار ہے میرا مولا سجاد کہ 40 سال بابا کی شہادت کے بعد خون کے آنسو روئے۔ عزاداروں، جب ابن منذر نے پوچھا نا مولا آپ کب تک خون روتے رہیں گے، مولا آپ بس بھی کر دے، خون رونا کم کر دے۔ عزاداروں، امام بیٹھ کے خون رو رہے تھے، اب امام کھڑے ہو کے رونا شروع ہو گئے۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا مولا کیا میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا تو نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر آپ خون کیوں روتے ہیں؟ اس وقت سید سجاد رو کے کہتے ہیں او شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر یہ بندے ہوئے ہاتھوں سے بازاروں میں جانا ہماری میراث نہیں، اور شرابی کے دربار میں جانا ہماری میراث نہیں۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو، ایک جملہ ابن منذر کہتا ہے مولا میں سننا چاہتا ہوں، زندگی کا پہلا دربار کوفہ کا دربار، ابن زیاد کی پیشی، مولا کیسے وہ لمحے گزرے؟ امام کہتے ہیں یاد رکھ جب ہم کوفہ کے اس بازار میں آئے نا، ایک اعلان ہوا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، آج علی کی اولاد کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ، خدائی نوازوں پہ رحمت نازل کرے، آج ان سے بدلے لے لو۔ ابن منذر کہتا ہے مولا پھر آپ نے کیسے بدلے دیے؟ مولا رو کے کہتے ہیں اور جب ہم بدلے دے کے فارغ ہو گئے نا تو میں اپنی پھپھی کو پہچان نہ سکا، میں اپنی پھپھی کو پہچان نہ سکا۔ اب جب ہم بازار سے دربار میں آئے، ابن زیاد کہتا ہے کوئی جس نے علی سے بدلہ لینا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا علی سے تو بدلہ نہیں لینا، میں نے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ کہا کیسا بدلہ لینا ہے؟ کہا 9 محرم کو میں کربلا میں موجود تھا، حسین اور میرے ساتھ حسین اور میرا مکالمہ ہو رہا تھا، یا اتنے میں یہ بغیرت کہتا ہے کہ حسین کو غصہ آیا، اس نے میرے اونٹ کو چابک مارنا چاہا، وہ چابک میرے اونٹ کو نہ لگا بلکہ میری پشت پہ آ کے لگا، میں وہ بدلہ حسین سے لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، یہ شام والی بی بی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا سجاد کیا اب میرے مرے بھائی سے بھی بدلے لیے جائیں گے؟ کیا اب میرے حسین کے سر سے بھی بدلے لیے جائیں گے؟ اتنا سننا تھا۔ مولا سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں فکر نہ کر، جب میں بازار میں دادا کے بدلے دے سکتا ہوں تو اس دربار میں بابا کے بدلے بھی دے سکتا ہوں۔ امام نے اس شخص کو بلایا، کہا میرے قریب آ، میری پشت سے کپڑا ہٹا اور جتنے چابک مارنے ہیں مار۔ عزادارو، ابن منذر کہتا ہے کہ اس وقت مولا نے کہا کہ اب جیسے ہی اس کوفی نے کپڑا ہٹایا وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے اور کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ مولا سجاد نے کہا تو مجھے چابک کیوں نہیں مارتا؟ اس وقت وہ کوفی رو کے کہتا ہے اے ابن زیاد، اس قیدی کی کمر پہ تو ایک چابک مارنے کی بھی جگہ نہیں ہے، او اللہ جانے او کربلا سے لے کے آج تک اور کتنے تازیہ نے کھاتا ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔